نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5۔ ربما بہت دفعہ، یود آرزو کریں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، لو کانوا مسلمین کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ذرہم اے اترکہم انہیں چھوڑ دیجئے، یأکلوا کہ کھائے وہ، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھا لے، ویلہیہم الامل اور غفلت میں رکھ کے انہیں الامل امیدیں، فسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، وما اہلکنا من قریۃ اور ہم نے ہلاک نہیں کیا ہے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، ولہا اس کے لیے، کتاب معلوم ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا، ما تسبق نہیں آگے بڑھ سکتے، من امت کوئی امت، اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ مذکورہ لفظ ربما مشدد بھی پڑھا جاتا ہے، ربما، اور ربما مخفف بھی پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہے ربا حروف مشبہ حروف جارہ میں سے ہے، انما باوتا و کاف لام واو منذ مسخلا، رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا۔ تو ربما کا لفظ کبھی مشدد پڑھا جاتا ہے، کبھی مخفف پڑھا جاتا ہے، اور کلام عربی میں کبھی تقلیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی تکسیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن مذکورہ آیت نمبر 2 سورہ حجر پارہ نمبر 14 میں تکسیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تذاپی تفسیر کبیر و روح المعانی، جس طرح کی تفسیر کبیر میں یا روح المعانی میں ہے، اور معنی یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب یہ آرزو کب کریں گے، کس وقت کریں گے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ عند الموت، وفات کے وقت، جب نزعہ کی تکالیف اور مصائب دیکھیں گے تو اس وقت، وفات کے وقت، نزعہ کے وقت، روح نکلتے وقت
یہ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عذاب قبر کے وقت جب ان کو قبر میں عذاب دی جائے گی تو اس وقت یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس دن مسلمان خوشی کے حالت میں ہوں گے اور کفار کی حالت یہ ہوگی کہ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، تو اس وقت یہ لوگ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یا جس وقت اللہ کے حضور میں یہ کفار حاضر ہو، ان کے اپنے اعضاء الیوم تشہد علی انفسہم، جس دن ان کے ایدیہم و ارجلہم، ان کے ہاتھ پاؤں اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی دنیا میں، اور دنیا میں اس نے بغاوت کی زندگی گزاری ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ پل صراط پر گزرتے وقت جب نیچے جہنم میں گر جائیں گے تو اس وقت آرزو کریں گے کہ لو کانوا مسلمین۔ یا دوزخ میں عذاب کے وقت، یا جب آخر گناہگار جہنم سے نکالا جائے گا اس وقت آرزو کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ان تمام تفاسیر میں کوئی تناقض تعارض نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف امکنہ میں، ازمنہ میں، مختلف حالات میں قدم بقدم یہ کفار آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ معالم التنزیل نے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ الباری کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان میں بعض مسلمان بھی دوزخ میں نظر آئیں گے، اور وہاں پر یہ کفار مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں تھے، مسلمان کہیں گے کہ ہاں ہم مسلمان تھے، تو کافر کہیں گے کہ تمہیں تمہارے مسلمانی نے، تمہارے اسلام نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ مسلمان جواب دیں گے کہ ہم سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہے اور اس وجہ سے یہ ہمیں سزا ملی ہے، یہ ہمارا مواخذہ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حکم ہوگا کہ دوزخ میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ لہذا دوزخ سے مسلمانوں کو جب نکالا جائے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، اور کفار یہ منظر دیکھیں گے تو پھر یہ کافر آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے جلد 14 صفحہ نمبر 4 میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیات کریمہ کی تلاوت کی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ان لوگوں کی طرف سے آپ رنجیدہ نہ ہو،
آپ مغموم نہ ہو کہ یہ بدبخت آپ کے دعوت قبول نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، اسلام قبول نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات قبول نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول نہیں کرتے، اور کھانے پینے میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہی زندگی کا یہ مقصد ہے، انہوں نے زندگی کا یہی مقصد سمجھا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ۔ اور یہ تو حیوانات بھی ہے، یہ تو گدے گھوڑے حیوانات حشرات بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے ان کی مثال دی، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور خواہشات پورے کرنا مطلب زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ آخرت کی کوئی فکر ہے بھائی؟ قبر کی کوئی فکر ہے؟ حشر کی کوئی فکر ہے؟ حساب کتاب کی کوئی فکر ہے؟ کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے کل مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا؟ آپ تو صرف کھانے پینے کے چکر میں پڑ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے کو مقصد بنانا، اس کو مشغلہ بنانا، دنیاوی عیش و عشرت میں، شباب اور شراب میں مست رہنا، یہ موت سے، آخرت سے آپ کو بے فکر کرے گا۔ دنیا کی طویل 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 منصوبوں میں لگے رہنا، آخرت کی حساب کتاب کو بھول جانا، اس کی کوئی فکر نہیں کرنا، یہ بدبختی ہے، یہ بدبختوں کی علامت ہے۔ کچھ خوف خدا تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی، بدنصیبوں کی علامت ہے۔ نمبر 1، آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا، اپنے گناہ پر نادم نہ ہونا، اپنے گناہوں پر پشیمان نہ ہونا۔ نمبر 2، سخت دلی، جس دل میں رحم نہ ہو، سنگ دل بندہ بدبخت ہوتا ہے۔ اور تیسرا بندہ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تکاثر، بہتات ہلاکت کی باعث بن جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر دنیا کی حرص۔ یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بدبختوں کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ قذافی تفسیر القرطبی عن البزار عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا، بڑے عالیشان محلات تعمیر کی، اور لمبے لمبے دراز قسم کے منصوبے بنائے، چلے گئے، وہ سب ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے مکانات، ان کے قبریں ہیں، ان کے طویل امیدیں سب دھوکہ تھی، فریب ثابت ہوئی۔ قوم عاد تمہارے قریب ہے، جس نے اپنے آدمیوں سے، ہر طرح کے مال و متاع سے، اسلحہ سے، گھوڑوں سے پورے ملک کو بر دیا تھا۔ آج کوئی ہے جو ان کے وراثت سے مجھے 2 درہم خریدنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص
اپنے زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے، اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً قذا فی القرطبی، موت سے، آخرت سے غافل ہونا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اور جو لوگ غافل ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ان کے اعمال بالکل یقیناً سامنے آئیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لیے ایک اجل مقرر، ایک نیٹا متعین، اور جو صرف ہمارے علم میں ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف ہمارے علم میں ہے اور ہم اپنے علم و حکمت کے مطابق ان کی ہلاکت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ عام انسانوں کو بھی اپنے موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ عام انسانوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ کون ہے، کس کو کیا پتہ ہے کہ میری عمر کتنے باقی ہے؟ سال، مہینہ، گھنٹے، ہفتے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کہاں پر مرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں قبر نصیب ہوگی یا نہیں۔ اور آیات نمبر 5 میں اسی مضمون کو بطور تاکید ذکر کیا کہ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت اپنے مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور وہ نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ آیات کی عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ اقوام، گزشتہ امتیں، وہ بھی اجل مسمى، وقت مقرر اور وقت مقدر کی پابند تھی، اور آئندہ بھی جتنے بھی اقوام ہے، جتنے بھی انسان ہے، وہ سب کے سب اس ضابطے کے پابند ہے۔ موت کا یا ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، متعین ہے، اور کب تک زندہ رہنا ہے، دانا پانی کب تک پوری ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، پورے عالم انسانیت کے مشاہدے میں پورے عالم انسانیت اپنے آنکھوں سے بار بار دیکھتے ہیں کہ روزانہ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ہم جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تعزیتیں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ آئی تھی چمن میں تیرے سیرے گلشن کر چلے، سنبھال مال باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔